بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم. حج کے مہینے معلوم ہے، متعین ہے، پر جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے تو وہ ان زمانوں کے اندر شہوت کی بات نہ کرے، فسق و فجور کی باتیں نہ کرے اور نہ جدال جھگڑا کرے حج کے زمانے میں، اور جو کچھ تم کرو گے خیر کے کام تو اسے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور تم زاد راہ توشہ اختیار کر لو، زاد راہ لے لو، بلا شبہ بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، اور تم مجھ سے ڈرو اے عقل والو، اے عقل مندو، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی حرج کوئی گناہ یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پس تم جب عرفات سے لوٹو تو اس مقام پر یعنی مشعر حرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایسا ہی کرو جیسا کہ انہوں نے تم کو ہدایت بخشی ہے، اور اس سے پہلے کہ تم کھلی گمراہی میں تھے، غلطی پر تھے۔ دو آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی۔ آج کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص پیغام اور خاص احکامات ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ پچھلی گزشتہ آیت سے ہی حج اور عمرے کا مکمل بیان کے بعد دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک ساتھ حج اور عمرے کا احرام باندھ لے اور کسی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے یا عمرہ ادا نہ کر سکا تو احرام کو کھولنے کی نوبت آ جائے تو ایسی حالت میں کیا کرے، جس کا بیان گزشتہ ہفتے میں گزشتہ آیتوں کے اندر آ چکا ہے۔ اب یہاں سے مکمل حج کے بارے میں کہا کہ حج ایک ایسی اہم عبادت ہے اور حج ایک ایسی متعین عبادت ہے کہ اس کے بارے میں کہا کہ اس کے مہینے معلوم ہے، متعین ہے۔ عمرہ کے بارے میں معلوم مہینے یا متعین مہینوں کا تذکرہ نہیں ہوا، اس لیے کہ عمرہ سال کے کسی بھی مہینے میں آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج جو ہے سال کے پورے مہینوں میں ادا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حج کے مہینے متعین ہیں جو شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن آتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، حج کے مہینے جو کہ معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص ان ایام کے اندر، اس زمانے کے اندر حج کو
فرض کر لے، اپنے اوپر لازم کر لے۔ حج کو فرض کرنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی نیت کو پختہ کر لے، اور نیت کو پختہ کرنے کا مطلب یہ کہ وہ احرام باندھ لے۔ تو ایسی صورت میں حالت احرام کے اندر جو حج کا زمانہ چل رہا ہے تو حاجیوں کے لیے چند ممانعات ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ جب کوئی حاجی احرام باندھ لیتا ہے اور حج کے زمانے میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے چند چیزیں ہیں جس سے رکنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک آدمی کو اپنے بیوی کے ساتھ ملنے کو، صحبت کو اور بہت ایسی باتیں جو کھل کر کے اپنی بیوی سے کیا کرتے ہیں، حج کے زمانے کے اندر اس سے منع کیا گیا۔ اس کو قرآن کریم نے کہا فلا رفث، تم شہوت کی باتیں وہاں پر یعنی حج کے زمانے کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ رفث کے معنی ہم بیشتری کے بھی آتا ہے، اور ہر وہ الفاظ جس سے شہوت ابھرے اور مذاق کی باتیں جو اپنی بیوی کے درمیان ایک شہوت کیا کرتا ہے، حج کے زمانے کے اندر سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ فلا رفث، تو ایسے حالات میں شہوت کی باتیں ایک حاجی اپنی بیوی سے نہیں کر سکتا۔ ولا فسوق، اور گناہ کا کوئی بھی کام اور کوئی بھی گناہ کا ارتکاب کسی بھی حاجی کو سیوا نہیں دیتا، بلکہ ان کے لیے سخت ممانعت ہے کہ گناہ کے کاموں کو وہ انجام نہ دے، بلکہ گناہ سے بچ کر کے اپنے حج کے جتنے بھی ارکان ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ولا جدال فی الحج، اور حج کے زمانے کے اندر جو ہے جھگڑا نہ کرے۔ جھگڑا ایک ایسی چیز ہے کہ حج کے علاوہ بھی تمام جگہوں پر جو ہے جھگڑا سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، لیکن حج کے ایام میں اس وجہ سے منع کیا گیا کہ وہاں ایک بہت بڑا جمع غفیر ہوتا ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، پاکستان، ہندوستان اور دیگر ممالک سے حاجیوں کی تعداد وہاں پہنچتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ حج کے زمانے کے اندر جھگڑا، جدال کے لفظ کو خاص کر کے کہا کہ حج کے زمانے میں اپنے آپ کو جھگڑا کرنے سے بچانا یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور ضروری کام ہوتا ہے۔ تو گویا کہ حج کے زمانے میں رفث سے، فسوق سے اور جنگ و جدال، جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کچھ تم خیر کے کام کرو گے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی حج کے ارکان اور جتنی بھی چیزیں ہیں، نفل عبادت کر رہے ہیں یا ذکر و اذکار کر رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی خیر کے کام آپ انجام دے رہے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، مسکین اور فقیروں کو ان ایام کے اندر اپنا رقم کو بانٹتے ہیں، یہ خیر کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم جب حج کے لیے تیار ہو جاؤ تو زاد راہ بھی اختیار کر لو، زاد راہ توشہ لے لو، سفر کے لیے جو ہے اخراجات لے لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بہترین زاد راہ، بہترین توشہ تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ اب اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تقویٰ، ایک آدمی ہے جو حج کرنے کے لیے گیا اور پیسہ اس کے پاس بے شمار ہے، انیک پیسہ ہے، اور پیسہ کے ذریعے سے جو ہے اپنے لوازمات سفر، ضروریات سفر کے سارے سامان کو خرید کر کے لے کر جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، تو گویا کہ یہ تقویٰ نہ ہونے کی بنیاد پر جو ہے اس کا ساز و سامان خریدنا سب کا سب جو بیکار ہو جائے۔ دوسری ایک اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زاد سفر لینے کا اس لیے حکم دیا کہ زمانہ جاہلیت میں، ابتدائی اسلام میں اگر دیکھا جائے تو لوگ توکل علی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف اور صرف یوں ہی
جو اس مقامات پر حج کرنے کے لیے چلے جاتے اور وہاں پر جانے کے بعد پھر دوسروں سے سوال کرنا پڑتا، مانگنا پڑتا اور ان کے ساتھ ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک ایسا اپنا توشہ لے کر کے جاؤ کہ تمہیں وہاں پر حج کے زمانے میں اور اس جگہ پر اس مقامات پر تم کو کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، اپنے ہاتھوں کو جو پھیلانا نہ پڑے، لہذا تم اس سے بچو۔ اس لیے قرآن نے یہ حکم دیا حاجیوں کو کہ تم حج کرنے جاؤ تو توشہ اختیار کر لو تاکہ وہاں پر کسی طرح سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی تمہاری نوبت نہ آئے۔ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، تو بلا شبہ بہترین زاد راہ تقویٰ اختیار کرنا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ یہاں پہ عقل والوں کو خاص کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو لوگ ڈرتے ہیں اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل والا کہا، اور جو اللہ کا ڈر اور تقویٰ دل کے اندر نہ رکھتے ہیں وہ بے عقل ہے اور وہ اس کے اندر عقل اور تمیز نہیں ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا، اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ایک حاجی جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے اوپر اس کبھی یہ حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ کیا فضل تلاش کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک حاجی اگر وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی نیت خالص حج کرنے کی ہے، اللہ کی رضا کی ہے، لیکن حج کے دوران اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ ہم تجارت کر لیں، کچھ ایسی چیزیں ہم انجام دے دیں جس کے لیے جو ہے ہم کو زیادہ راہ اور ہم کو کچھ پیسہ ہو جائے جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، تو حج کے تمام ارکان کو اور تمام لوازمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاص اور اللہیت کے ساتھ اگر کوئی کام کر لیتا ہے جو تجارت کو فروغ دے تو ایسا کرنا اس کے لیے کوئی غلط نہیں۔ البتہ اگر کسی کی نیت صرف یہی ہو کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، مقصد یعنی ذریعہ ایک حج ہے، لیکن وہاں پر جانا صرف ہماری تجارت کرنا، فروغ دینا ہے اور تجارت کر کے روپیہ پیسہ کمانا ہے، تو پھر ایسا کرنا اس کے لیے درست نہیں ہوگا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ یہ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی اس دوران کچھ اگر رزق کی تلاش کرتے ہو، کوئی تجارت چھوٹی موٹی کرتے ہیں جس سے تمہارے پاس اتنے رقم اور زیادہ راہ اختیار اور تمہارے وجود میں آتی ہے جس کے ذریعے سے تم کسی کے سامنے کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے سے بچ سکتے ہو، تو ایسا کرنا تمہارے لیے اختیار ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب تم عرفات سے لوٹو، اور جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، یعنی عرفات کے اندر۔ عرفات سے قبل جو ایک یعنی ظہر اور عصر کو جمع کرنے کا یہ حکم ہے، اور اس کے بعد جو ہے غروب آفتاب تک عرفات کے اندر جو ہے رکنے کا حکم ہے، اور وہاں پر مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں، مغرب کی نماز مزدلفہ میں آ کر پڑھا جاتا ہے، لہذا جب تم عرفات کے وقت گزار کر کے وہاں سے تم لوٹو اور مزدلفہ کے لیے جب روانہ ہو تو وہاں پر جا کر فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے بعد یعنی مزدلفہ میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے تم نفل نماز پڑھو اور مغرب کی نماز مزدلفہ میں جا کر کے ادا کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہی ذکر کرو جیسا کہ پروردگار عالم نے تمہیں ہدایت دی، تمہاری رہنمائی کی ہے اور تمہیں جو ہے صحیح راستوں کی تمیز کیا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اس سے قبل پوری گمراہی میں اور تم غلطی پر تھے، پوری گمراہی کے اندر تھے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دیا، سیدھا راستہ دکھایا اور ہمیں اور آپ کو حج کے تمام مناسک اور تمام ارکان کو بتایا۔ آج کے سبق سے، آج کے درس قرآن سے ہمیں یہ خاص پیغام ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حج کے مہینے جو معلوم اور متعین ہے اور اس کے اندر جو ایک حاجی کے لیے کیا کیا ممانعت ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ پروردگار عالم ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔
وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الليل. يا إله العالمين رب كريم ورب كريم يا العالم. يا الله أنت ربنا عفيك وزدنا على الحرمة. يا الله انصروا وسلم براسك وسلم بتوفيق محمد فرما. مولا کریم قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں محفوظ فرما. اے اللہ قرآن فرمانات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق محمد فرما. اے اللہ آج کا سبق پڑھا گیا. اے اللہ قرآن کا درس ہوا. مولا کریم پڑھنے میں کہنے میں بولنے میں کسی طرح کی چوک ہو گئی ہے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. اے اللہ آئندہ اور صحیح پڑھنے کی بولنے کی سمجھنے کی اور ہمارے اندر اے اللہ توفیق فرما. اے اللہ آج کے درس قرآن میں جتنے لوگوں نے شرکت کی مولا کریم تمام کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ تمام کو دین پر ایمان پر استقامت عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گئی مولا اسے قبول فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو خیر میں قبول عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.